السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یعنی کوئی متنفس یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کس جگہ یا کس زمین میں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا نام سن کر ہی انسان کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ اداسی اور پریشانی کے آثار ذہنوں اور چہروں پر صاف نظر آنے لگتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ کسی کو انکار ہے نہ فرار۔ تقدیر میں جہاں بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی ناممکن ہے، انہی چیزوں میں موت ایک ہے جس کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی۔ کس شخص کی موت کس جگہ اور کس وقت ہوگی، یہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے، جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کی موت کسی غیر متوقع جگہ اور غیر متوقع وقت پر ہوتی ہے، یعنی جب کسی کی موت اچانک کسی ایکسیڈنٹ میں، بازار میں، سڑک پر، ہسپتال میں، بیرون ملک، پانی میں، کھیت پر یا کسی اور جگہ ہوتی ہے، تو اس وقت جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی جس کے من میں جو بات آتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنا تبصرہ پیش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ اگر وہاں نہیں گیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے کسی کی نہیں سنی، وہ خود گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ راستہ خراب تھا، موسم خراب تھا، حالات خراب تھے، اور کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ لیکن کوئی ایمان اور قرآن کے نقطہ نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ میرے دوستو، جب موت کا وقت اور جگہ پہلے ہی مقرر کر دی گئی ہے تو پھر لامحال بندے کا اس مقررہ وقت پر، اس مقررہ جگہ پر پہنچنا لازم ہے۔ قدرت خود بخود ہی ایسے حالات، ایسے وسائل، ذرائع اور وجوہات پیدا کرتی ہے کہ انسان خود بخود اس مقررہ سپاٹ پر، مقررہ ٹائم پر پہنچ جاتا ہے۔ ابن کثیر میں حدیث آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کی موت کسی دوسری زمین میں ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کام وہاں ضرور نکل آتا ہے۔ میرے دوستو، جب کسی شخص کی موت عمرہ یا حج کے دوران ہوتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس انسان کے لیے وہاں جانے کے لیے وسائل فراہم ہوئے، کیسے ودن نو ٹائم اس کے کاغذات تیار ہو گئے، اور پھر وہ شخص سفر محمود پر روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اصل میں موت کا وقت اور جگہ انسان کو خود بخود وہاں کھینچ لاتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کن ذرائع کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ آیا وہ طبی موت مر گیا یا کسی اور کی دانستہ یا نادانستہ حرکت کی وجہ سے ہوئی؟
ایسے حالات میں قانون اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی، پھر چاہے اس کی موت خود بخود واقع ہوگی یا کسی اور کی وجہ سے ہوگی، اس میں اگر اور مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن اور سنت ایسے حالات میں ہمیں کچھ چیزوں کی تلقین کرتا ہے، جیسے صبر، یعنی لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرنا، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور ہم زندوں کے لیے اور باقی رہ جانے والوں کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے۔ اور ایسے موقعوں پر قرآن و سنت کے مطابق ہمارا تبصرہ یہ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اے پروردگار، یہ آپ ہی کی امانت تھی اور آپ نے اس کو مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر اپنے پاس بلا لیا۔ فی امان اللہ۔